بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اب اس میں عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورۃ الفاتحہ سیکھ لی۔ جب اس نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی اللہ اس کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا بچہ یہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ اس بچے کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر خداؤں کی عبادت کر رہا تھا اور ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی۔ جب اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سورۃ الفاتحہ کو پانی پر دم کر کے اپنے بیٹے کو پلایا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، گویا کسی بچھو نے کاٹا ہی نہ ہو۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب یا حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس مجھے وہ یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو ہمارا بیٹا کیسے ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے بیوی سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، تم یہ کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی نے یہ عمل کیا تو اسے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا، دوبارہ میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اسے اللہ کے کلام پر یقین نہیں تھا، بلکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا تھا۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنک سے بچہ تو بچ گیا لیکن وہ خود نہ بچ سکا۔ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ دیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس عورت کے گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرضدار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی، دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ الفاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ الفاتحہ کا ورد کرتی اور اس اعتماد سے یقین کے ساتھ پڑھتی رہی کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس عورت کو 7 دن کے اندر اندر خوشخبری مل گئی کہ اس کے شوہر کا دوست کاروبار سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، آپ کا شوہر میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے سارا کاروبار سنبھال لیا۔ دھیرے دھیرے زندگی پہلے کی سی ہو گئی۔
उस औरत के शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरतुल फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा, आप क्या पढ़ रही हैं? ये कोई मंतर है जिसका बहुत फ़ायदा होता है, मुझे भी सिखाएं। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंतर नहीं बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब यानी कुरान मजीद है, जो कि इसके पैगंबर पर नाजिल हुआ है। ये इसमें एक सूरत है जिसका नाम सूरतुल फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से सूरतुल फातिहा सीख ली थी। अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं? वो कहने लगी, इस सूरत की इतनी तासीर है कि मेरे बच्चे को बिच्छू ने काटा तो किसी ने उसका इलाज न किया, लेकिन इस सूरत की बरकत से उसका इलाज मुमकिन हुआ और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो शख्स कहने लगा, अगर एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान मजीद की कितनी तासीर होगी? वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान हो जाऊंगी, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा, अब तो आपका शौहर भी नहीं है। वो एक सूरत आपको इतनी मोहब्बत देखकर मैं ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और पढ़ेंगे। वो कहने लगी, आपने बिल्कुल सही कहा, सुबहान अल्लाह। वो दोनों मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह पाक के कलाम में कितनी बरकत है। अगर हम ये यकीन के साथ पढ़ें तो हर बीमारी, हर मुसीबत, हर चीज़ का इलाज कुरान मजीद में मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।